بغداد کے قریب ایک پرسکون اور چھوٹے سے گاؤں میں حکیم نامی ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ ایک نہایت دانا صابر اور تجربہ کار انسان تھے جن کے چہرے کی جھریاں زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ کی گواہی دیتی تھیں۔ حکیم کے 5 بیٹے تھے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن بڑھاپے کی کمزوری نے اب انہیں اپنوں کے سہارے کا محتاج کر دیا تھا۔ حکیم کا سب سے بڑا بیٹا یوسف ایک محنتی کسان تھا۔ حکیم نے سوچا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس جا کر رہے گا۔ یوسف دن بھر کھیتوں میں پسینہ بہاتا، لیکن جب وہ گھر لوٹتا تو اپنے بوڑھے باپ کی موجودگی اسے بوجھ محسوس ہونے لگتی۔ حکیم اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ محبت تلاش کرتے جو کبھی ہوا کرتی تھی، مگر وہاں صرف سرد مہری اور اکتاہٹ تھی۔ ایک شام حکیم نے محسوس کیا کہ ان کی خاموشی بھی یوسف کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، شاید میرا یہاں مزید رہنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں اپنے دوسرے بیٹوں کے پاس چلا جاتا ہوں۔ یوسف خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا اطمینان چھپا تھا، گویا اس کے کندھوں سے کوئی بھاری وزن اتر گیا ہو۔ حکیم اپنے دوسرے بیٹے فاروق کے پاس پہنچے جو ایک کامیاب اور مالدار تاجر تھا۔ فاروق کا گھر بڑا تھا مگر وہاں باپ کے لیے دل چھوٹا نکلا۔ فاروق اپنے کاروبار میں اتنا مگن تھا کہ اسے باپ سے بات کرنے کی مہلت نہ ملتی۔ ایک دن فاروق نے انتہائی خود غرضی سے اپنے باپ سے کاروبار میں مدد مانگی، جس سے حکیم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں بھی ان کی قدر ان کے کام کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد حکیم تیسرے بیٹے عثمان کے گھر گئے۔ عثمان دل کا برا نہ تھا اور باپ کا احترام بھی کرتا تھا، مگر وہ اپنی دنیا میں اس قدر مصروف تھا کہ بوڑھے باپ کو وقت نہ دے پاتا۔ عثمان کی بیوی اپنے بچوں کو دادا کے پاس جانے سے روکتی، جس کی وجہ سے حکیم تنہائی کی چکی میں پستے رہے۔ ان کی ہمت اور صحت دونوں جواب دینے لگے۔ جب حکیم چوتھے بیٹے احمد کے پاس پہنچے تو احمد نے شروع میں بہت آؤ بھگت کی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید باپ کے پاس کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے، مگر جب اسے احساس ہوا کہ حکیم کے پاس کچھ نہیں تو اس کا رویہ فوراً بدل گیا۔ احمد اور اس کی بیوی نے حکیم کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن احمد نے صاف کہہ دیا کہ اس کے پاس بوڑھوں کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہیں ہے۔ تھکے ہارے حکیم آخر کار اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچے۔ عبداللہ غریب تھا اور روزانہ مزدوری کر کے بمشکل گھر چلاتا تھا، لیکن اس کا دل سمندر کی طرح وسیع تھا۔ اس نے اور اس کی نیک دل بیوی نے اپنے باپ کا استقبال پلکوں پر کیا۔ انہوں نے روکھی سوکھی روٹی بھی باپ کو بڑے مان اور محبت سے کھلائی۔ حکیم کو زندگی کے آخری ایام میں وہ سکون ملا جس کی انہیں تلاش تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حکیم کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی۔ انہوں نے عبداللہ کو اپنے قریب بلایا اور نحیف آواز میں کہا، بیٹا، تم نے میرا حق ادا کر دیا۔ میری ایک امانت بغداد میں جبار نامی شخص کے پاس رکھی ہے، میری وفات کے بعد وہ لے آنا۔ یہ صرف تمہارا حق ہے۔ چند دن بعد حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور عبداللہ غم سے نڈھال ہو گیا۔ جب دوسرے بھائیوں کو باپ کی وفات کی خبر ملی تو وہ سب جنازے میں شریک ہوئے۔ عبداللہ نے امانت کا ذکر کیا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ بغداد جا کر امانت لے آئے۔ عبداللہ بغداد پہنچا اور جبار سے ملا۔ جبار نے اسے ایک صندوقچہ دیا جس میں قیمتی دستاویزات، زیورات اور ان کی والدہ کے کاروبار کے کاغذات تھے۔ عبداللہ نے گھر واپس آ کر وہ صندوقچہ بھائیوں کے سامنے رکھا۔ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جو حصہ بھائیوں کا بنتا تھا وہ انہیں دے دیا اور اپنا حصہ الگ کر لیا۔ بھائیوں نے وہ دولت لی اور اپنے اپنے راستوں پر چل دیے۔ یوسف نے اس رقم سے نئے کھیت خریدنے کی کوشش کی، مگر اس کے غلط فیصلوں نے اسے جلد ہی کنگال کر دیا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور بدسلوک بیٹوں کے حالات بگڑتے گئے۔ فاروق عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی ساکھ کھو بیٹھا اور چوری کے الزام میں قید ہو گیا۔ عثمان اور احمد بھی اپنی خود غرضی اور بد نیتی کی وجہ سے پائی پائی کو محتاج ہو گئے۔ یہ سب ان کے اپنے اعمال اور باپ کی دل آزاری کا نتیجہ تھا جس نے ان کی برکت چھین لی تھی۔ دوسری طرف عبداللہ نے کفا سے اعلیٰ قسم کا کپڑا خرید کر تجارت شروع کی۔ باپ کی دعاؤں اور اپنی محنت سے وہ بغداد کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے وہ سب کچھ خرید لیا جو کبھی اس کے بھائیوں کا تھا۔ وہ ایک عالی شان گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا، مگر وہ ہر روز اپنے والد کے لیے دعا کرتا، اے اللہ، میرے والد کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔